اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جانور کو لے کے گھمانا، اس کے ہار پھول پہنانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے، اگر بچے کھیل رہے ہیں جانور کے ساتھ، گھوم رہے ہیں، گلیوں میں رونقیں ہو رہی ہیں، تو ایک ہے کہ تہوار ہے نا، خوشی کا موقع ہے، تو اس کو انجوائے بچوں کو کرنے دیں، کوئی اس میں بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ خام خواہ میں دل پہ لے کے جاتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہی ہو رہا ہے جو بقرعید میں ہونا چاہیے، تو کوئی اتنی زیادہ اس میں وہ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب جانور ذبح کر رہے ہو نا، اس وقت مستیوں کا ٹائم نہیں ہے، آپ اللہ کے حضور ایک قربانی پیش کر رہے ہو، تو وہ سیریس ہونا چاہیے۔ اس میں ہلڑ بازی، سیٹیاں اور اچھلنا کودنا، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک تماشا بنایا ہوا ہے، اس کو، یہ بالکل غلط ہے۔ عبادت کے طریقے پر ہی ہونی چاہیے۔ تو جب جانور ذبح کرنے کا ٹائم آئے، اللہ کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ جب جانور کو آپ نے ذبح کیا تو آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ میں نے اپنے رخ کو تمام رخوں سے پھیر کر تیری طرف کر لیا ہے، اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو یہ ذکر کا موقع ہے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے، اس وقت دعا مانگی جائے کہ اللہ ہم تیرے حضور ایک قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا، تو یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سے بیٹا نہیں مانگا، تو نے ہم سے جانور مانگا ہے، تو ہم تیرے حضور ایک قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت سیٹیاں اور بھپتیاں اور وہ ایک دوسرے ہلڑ بازیاں، یہ بہت غلط عمل ہے، اس کو عبادت کے طور پہ ہی کرنا چاہیے۔ تو ہم بہت سے اکابر ہمارے ایسے ہیں جو جانور ذبح کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے، تو اس لیے آپ اگر روتے نہیں ہیں نہ روئیں، لیکن یہ کہ اس وقت یہ بھپتیاں کسنا اور تمسخر بازی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بے اکرامی ہے، قربانی کا مذاق اڑانے والی بات ہے یہ، تو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، جانور کو لٹا دیں آپ جیسے کہ لٹایا جاتا ہے، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں، جانور کا بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا خود بخود جب آپ کا رخ ہوگا، یعنی ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے۔ اور جانور کی جو 4 رگیں ہیں وہ جب کٹ جائیں تو بس اتنا اس پہ چھری روک دی جائے، یعنی ایک سانس کی نالی ہے، ایک خوراک کی نالی ہے، اور 2 نالیاں خون کی نیچے کی طرف ہوتی ہیں، اس میں پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے، تو وہ جب کٹ گئی نالیاں تو بس اس کی یہ جو کاٹتے چلے جاتے ہیں نا، اور پھر اندر چھرا بھی مارتے ہیں گردن حرام مغز تک، یہ مکروہ، ناپسندیدہ، ناجائز عمل ہے۔ جانور تو حرام نہیں ہوتا اس سے، لیکن یہ ناجائز عمل ہے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے، اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف بھی اچانک بہت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس سے اس کا بلڈ صحیح طرح سے نکلتا نہیں ہے گوشت سے، یعنی گوشت جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا صحیح طرح سے، جو ذبح کی ایک حکمت ہے۔ تو اس لیے قصائیوں کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی بس 4 رگیں کاٹیں اور اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں، اور دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو ذبح کرتے وقت۔ ذبح سے پہلے دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹائیں کہ آپ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں جانور کی، اور اس کا سر جو ہے جب آپ سیدھا کر دیں تو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں، آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ قبلے کی طرف ہوں، اور چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا، ظاہر ہے آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہو، جانور کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں گی، اس طرح ذبح میں بھی آسانی ہوگی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو لٹانے کے بعد جب جانور کے پاؤں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں تو اس کو موو کرنا، قبلے کی طرف گھمانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں۔ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو بیگم کو پکڑا دیں، وہ چلا دے گی، وہ انشاءاللہ نہیں ڈرے گی، تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور قصائی سے اگر ذبح کروانا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کر لیں، آج کل غیر مسلم قصائی بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ خود ذبح کریں۔ پھر بھی اگر قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو قصائی کو بولیں بھائی اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، اور یہ گھٹکا منہ سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے پھینک دے وہاں،
اللہ کا ذکر کا وقت ہے، ایک شاعر اسلام کو زندہ کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ گٹکے کا ٹائم نہیں ہے. قصائیوں نے منہ میں گٹکے رکھے ہوتے ہیں، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ تکبیر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور اگر آپ نے اور قصائی نے دونوں نے مل کے گلا پہ چھری چلانی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں. یہ جو حرام مغز میں چھرا مارتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ نہ کرنے دیں قصائیوں کو. اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بلڈ بھی صحیح طرح نکل نہیں پاتا، یہ اور گوشت کی لذت بھی ختم ہوتی ہے. گوشت میں بیماریاں بھی پورے طور پہ، جو بلڈ میں بیماریاں وہ بھی نہیں نکل پاتی ہیں اگر کوئی بیماری اس جانور میں. تو ہر طرح سے دنیا کا نقصان بھی آخرت کا نقصان بھی، تو اس کو نہ کرنے دیں. یہ حرکت کر لے گا تو جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں اور اس کو تڑپنے دیں، بلڈ سارا نکل جائے گا، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے گا. اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتاریں اور پھر کھائیں. اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کھانے میں ہمیں یاد رکھیں، پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں، لیکن دعاؤں میں بہرحال آپ یاد رکھیں، کیونکہ آپ دہلی میں رہتے ہیں، کھانے میں کہاں یاد رکھیں گے ہمیں آپ. قصائی کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھا تو دعا کون پڑھے گا؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جو ضروری ہے. بسا اوقات چھری پھیرنے والے کے ساتھ قصائی بھی چھری پر ہاتھ رکھتا ہے، اگر اس نے یہ کلمات نہیں پڑھے تو جانور حلال ہو گیا حرام. محمد اسماعیل کھتری کراچی سے. اگر قصائی نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا اور دونوں مل کے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں پر تکبیر واجب ہے، ایک نے بھی چھوڑ دی تو جائز نہیں ہے. اس لیے اس کو بولے بھائی جب تو چھری پر ہاتھ رکھے تو بھی تکبیر پڑھے. اگر وہ بھول گیا تو پھر جائز ہے، لیکن اگر جان کر اس نے چھوڑ دیا تو پھر جانور حلال نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ جی کیا قربانی کرنے والے جانور کو خود جانور ذبح کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، کوئی بھی مسلمان جانور ذبح کر دے گا جانور حلال ہو جائے گا. البتہ اتنا خیال ضرور کیا کریں کہ نیک آدمی سے ذبح کروائیں گے تو اس کی برکت ہوگی، اور کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جو جتنے اخلاص سے اللہ کا نام لے گا، اور اس کے انسان کی شخصیت کا اثر پڑتا ہے کہ کس سے ذبح کروا رہے ہیں. عام طور پہ لوگ قصائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں آپ ذبح کر دو، وہ اگر مسلمان ہے تو بھی ٹھیک ہے ذبح بہرحال ہو جائے گا، لیکن کوشش کیا کریں خود جانور ذبح کیا کریں. سب سے پہلی بات تو یہ، کیونکہ آپ اللہ کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں تو خود اللہ کے سامنے جانور پیش کریں. خود نہیں کر سکتے، ڈر لگتا ہے یا خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گردن کے بجائے کان کاٹ دیں یا ناک کاٹ دیں، تو پھر کسی اور سے کروا دیں، کوئی محلے کے امام صاحب ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں نیک ہوں ان سے کروا دیں، یا وہ جو قصائی ہے وہ بھی مسلمان ہے اس سے بھی کرا سکتے ہیں. البتہ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آج کل جانور کی 4 رگیں جو کاٹی جاتی ہیں تو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں لوگ. ایسا نہیں ہوتا صرف 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دینا ہے. قصائی حضرات یہ کرتے ہیں، اسپیڈ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کئی گائے گرانی ہوتی ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بالکل وہی حال ہوتا ہے کہ جیسے گائنی کی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس اور بھی بچے ولادت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ انتظار نہیں کر رہی ہوتی، اور ادھر چھری چاپڑ لیا اور خاتون کا پیٹ کاٹ کے بچہ باہر نکالا، چل بھائی اس کو سیتے رہو بیٹھ کے، میں دوسرے پیشنٹ دیکھنے جا رہی ہوں. اس طرح بعض ہسپتالوں میں بعض ڈاکٹرز کرتی ہیں. تو بالکل یہی حساب کتاب قصائی حضرات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا ٹائم نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں 4 رگیں کاٹتے ہیں تو جانور کو تڑپنے میں ٹائم لگتا ہے، بلڈ نکلتا ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں یار بہت ٹائم ہے، تو وہ گلے میں چھرے میں گلا جو ہے نا یہاں سے اندر مارتے ہیں ایسے، تو اس کی وہ پیچھے والی جو نس ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، تو اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھنڈا تو جلدی ہو جاتا ہے لیکن یہ طریقہ خلاف سنت ہے. اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ پہلی بات، سنت کے خلاف ذبح کیا آپ نے، حلال تو رہے گا وہ، حرام نہیں ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف. دوسرا، ذبح کرنے کا ایک بڑا مقصد تھا جانور کا خون اچھی طرح جسم سے نکل جائے. بلیڈنگ صحیح طور پر نہیں ہوتی تو خون گوشت میں رہ جاتا ہے، بیماریاں کا ذریعہ بنتا ہے. خون ویسے بھی ایک ناپاک چیز ہے، تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو، تھوڑی دیر تڑپنے دو اس کو، اس سے بلیڈنگ سارا خون اس کا باڈی سے باہر نکل جائے گا، گوشت بالکل صاف ہو جائے گا. تو یہ حکمتیں فوت ہو جاتی ہیں. اس لیے اگر قصائی سے ہی ذبح کروانا ہے تو اس کو بولیں کہ بھائی جان 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو. اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اگر قصائی پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا، جس کھونٹے سے آپ نے گائے کو باندھا ہوا تھا اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے وہ قصائی اور وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے تو اسی کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ معذرت کے ساتھ اس قصائی کو باندھ دیں. بولیں بھائی تم بس 4 رگیں کاٹ کے فی الحال تم گائے کی جگہ آ جاؤ اور ہم گائے پہ ہیں اس وقت. تو اس طرح سے کر لیں گے تو امید ہے کچھ فائدہ ہو جائے گا.